پاکستان کے پختونخوا صوبے کے چارسدہ شہر میں پیر کی صبح راکٹ کے ایک حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ جیو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق نامعلوم ٹھکانے سے داغا گیا راکٹ ایک مکان کی چھت پر گرا۔ چھت کے ٹوٹنے سے ایک خاتون اور 2 بچوں کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے میں خاتون کا شوہر اور ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ جموں و کشمیر میں سردی انتہائی شدت کو پہنچ گئی ہے، جبکہ لداخ علاقے کے لیہ میں رات کا درجہ حرارت -17.3 تک پہنچ گیا ہے۔ ٹھنڈ لگ رہا ہے سر، اب فیرن بھی لگا دیا، اندر اتنا سا واٹر 2-3 لگا دیا، پھر بھی ٹھنڈ بڑھ رہا ہے۔ اور ٹورسٹ لوگ آ رہا ہے بہت، ان کا سامان وامان اٹھا رہا ہے، ان کو سیوا کرنا پڑتا ہے۔ صاحب بھی کیا کرے، جب ان کو وہ تو مہمان لوگ ہیں، ان کو تو سیوا کرنا ہی پڑے گا سر۔ بارش اور اولے پڑ رہے ہیں، یہاں تو ابھی بھی بہت راحت ہے، لیکن ٹھنڈی تو بڑھے گی پیچھے کے پیچھے۔ بچنے کے لیے کیا آپ لوگ بچنے کے لیے کیا بھرپور کپڑا پہنے، آگ تاپے، گرم چیز یوز کرے، اور کیا۔ اور پھر ہم لوگوں سے زیادہ تو پریشانی چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے کہا ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ پرویز مشرف نے اتوار کی شب ایک انٹرویو میں اس سوال پر کہ انہوں نے وطن واپسی پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے مقدمے کا سامنا کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا، کہا کہ آپ اسے ایک غلط اندازہ کہہ سکتے ہیں۔ پرویز مشرف کے بقول میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے خلاف غداری کا مقدمہ چلے گا۔ عدالت کی جانب سے غداری کے مقدمے میں سزا کے خلاف ممکنہ اپیل کی درخواست کے بارے میں پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ وہ درخواست کرنے کے عادی نہیں ہیں اور اس میں اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس وقت مسئلے سے نمٹیں گے۔ روسی حکام کے مطابق ملک کے جنوبی شہر ولگوگراد میں ایک بس میں خودکش حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ اس شہر میں 2 دن میں ہونے والا دوسرا ایسا حملہ ہے۔ اتوار کو شہر کے مرکزی ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے میں 17 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ دھماکہ پیر کی صبح زیرزنسی کے علاقے میں ایک بازار کے نزدیک ہوا۔ دھماکے کے بعد ہونے والی تصاویر میں تباہ شدہ بس اور نعشوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دھماکے کے بعد پولیس اور امدادی اداروں کے کارکن جائے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک اس دھماکے میں 14 افراد کی ہلاکت اور 23 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ قطب جنوبی کے علاقے میں برف میں پھنسے ہوئے روسی بحری جہاز کو نکالنے کی کوششیں خراب موسم کی وجہ سے تاحال کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ سائنسی مشن پر گامزن اکیڈمیشن شوکازے نامی بحری جہاز کرسمس کے دن سے انٹارکٹیکا میں پھنسا ہوا ہے اور اب تک برف توڑنے والے 3 بحری جہاز اس کی مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن یہ تینوں مہمات ناکام رہی ہے۔ معروف ٹی وی نیٹ ورک الجزیرہ کی انگریزی ٹیم کے 3 ارکان بشمول 2 صحافیوں کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مصر کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ الجزیرہ کی ٹیم نے اخوان المسلمین کی تنظیم کے ارکان کے ساتھ غیر قانونی ملاقاتیں کی ہیں۔ واضح ہے کہ مصر میں اخوان المسلمین کو گزشتہ ہفتے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چینل نے ایسی خبریں نشر کی جس سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا اور اسی لیے ٹیم کے کیمرے اور ریکارڈنگز بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ گرفتار کیے جانے والے صحافی الجزیرہ کی انگریزی سروس کے رکن ہیں۔ ان میں بی بی سی کے سابق نامہ نگار پیٹر گریسٹے بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق الجزیرہ انگریزی کے قاہرہ میں بیورو چیف محمد فاضل فہمی اور کیمرامین محمد فوزی بھی حراست میں لیے گئے ہیں۔ مصر میں رواں سال جولائی میں فوج نے اخوان المسلمین کے رہنما محمد مرسی کو صدر کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی تنظیم اخوان المسلمین نے ملک گیر پیمانے پر ان کی برطرفی کی مخالفت کی، جو کسی نہ کسی شکل میں ہنوز جاری ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا ہے کہ شام میں مسلسل لڑائی، عراق میں فرقہ وارانہ حملوں اور مصر میں تشدد میں اضافے کی وجہ سے مشرق وسطی کا خطہ صحافیوں کے لیے مقتل بن گیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ 2013 میں دنیا میں اپنے پیشہ وارانہ فرائض انجام دیتے ہوئے مجموعی طور پر 70 صحافتی کارکن ہلاک ہوئے، جن میں سے 2/3 ہلاکتیں مشرق وسطی میں ہوئی۔
تنظیم کے بقول مشرق وسطی میں شام صحافیوں کے لیے سب سے ہلاکت خیز رہا، جہاں اس سال میڈیا کے 29 کارکن مارے گئے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے حکومتوں اور مسلح گروہوں سے کہا ہے کہ وہ خبریں جمع کرنے والوں کی شہری حیثیت کا احترام کریں، اور ان سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ وہ صحافیوں پر حملے اور انہیں ہلاک کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں مدد کریں۔ ہر چند کے رواں سال کی ہلاکتیں گزشتہ سال ہونے والی 74 ہلاکتوں سے تعداد میں کم ہیں، لیکن سی پی جے کا کہنا ہے کہ وہ مزید 25 صحافیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آیا ان کی موت صحافتی فرائض انجام دینے کے دوران ہوئی ہے۔ شام، عراق اور مصر کے علاوہ پاکستان، صومالیہ، ہندوستان، برازیل، فلپائن، مالی اور روس میں بھی رواں سال کئی صحافی اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران ہلاک ہوئے ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ پاکستان اور صومالیہ میں صحافیوں کی ہلاکتوں میں واضح کمی آئی ہے اور میکسیکو بطور خاص اس فہرست میں سے غائب ہے، کیونکہ وہاں ایسی کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی۔ سی پی جے کے اعداد و شمار کے مطابق 44% صحافیوں کا قتل ہوا، جبکہ 36% افراد لڑائی یا فائرنگ کے تبادلے کے دوران ہلاک ہو گئے۔ باقی ماندہ 20% افراد دوسرے خطرناک کام کے دوران ہلاک ہوئے ہیں۔ چین کے صوبے سینکیانگ کی حکومت کا کہنا ہے کہ ایک پولیس تھانے پر دہشت گردوں کے حملے کے دوران جھڑپ میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سینکیانگ کی حکومت کی سرکاری ویب سائٹ پر شائع ہونے والے بیان کے مطابق یہ واقعہ پیر کو جنوبی سینکیانگ کے شہر کاشغر کے قریب یارخند کاؤنٹی کے علاقے میں پیش آیا۔ مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ صبح 6:30 بجے چاقوؤں سے مسلح 9 افراد نے کاشغر کی یارخند کاؤنٹی میں ایک تھانے پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے عمارت میں دھماکہ خیز مواد پھینکا اور پولیس کی کاروں کو نذر آتش کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پر مقامی پولیس نے جوابی کارروائی کی اور 8 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ کاشغر اور اس کے مضافات میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران رواں ماہ اس قسم کی تیسری کارروائی ہے۔ اس سے قبل 16 دسمبر کو مسلح افراد اور پولیس کے مابین جھڑپوں میں 2 اہلکاروں سمیت 16 افراد مارے گئے تھے، جبکہ نومبر میں بھی کاشغر کے نواح میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکاروں کے علاوہ 9 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شام کے مشرقی شہر کے ایر کے قبضے کے لیے بشار الاسد کی وفادار فوج اور باغیوں کے درمیان ہولناک لڑائی کے دوران کم از کم 19 باغی ہلاک ہو گئے ہیں۔ لڑائی ابھی جاری ہے اور باغی ایئر بیس کی جانب بڑھ رہی